هذه الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. یہ سورہ یونس ہے. ایک 109 آیات ہیں اس کی, 11 رکوع ہیں, اور یہ مکی صورت ہے. 3 آیتوں میں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدنی ہے, باقی ساری اس کی آیات مکی ہیں. مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں 3 مضامین کو بڑی اہمیت دی گئی ہے: توحید, رسالت اور آخرت. اس آیت میں, اس صورت میں بھی ان 3 چیزوں پر زیادہ زور ہے. اس کے ساتھ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ یونس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بڑی تفصیل سے آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے مختصر. یہ ابتدائی آیات 2 پڑھی ہیں. ترجمہ: الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات جو سورہ یونس میں ہیں, یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے. اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو اس بات میں تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے. کیا لوگوں کو اس بات میں تعجب اور حیرانی ہو رہی ہے کہ انہی میں سے ہم نے ایک انسان کی طرف وحی بھیجی ہے. وہ وحی یہ ہے ان انذر الناس, جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈراؤ اور خبردار کرو. وبشر الذین آمنوا, اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لے آئے ہیں. ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کے رب کے پاس بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا پایا ہے. قال الکافرون, کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین, کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا جادوگر ہے. کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے. العیاذ باللہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے, تمہیں پالنے والا, تمہاری پرورش کرنے والا, تمہیں سب کچھ دینے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. سارے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا.
یدبر الامر، اور ہر چیز کا خود ہی انتظام کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بہت اونچے لیول کی باتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے، شروع ہوتی ہے الف لام را سے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، چونکہ ان کو توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں تو اس لیے مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام را، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس سے قرآن سے پہلے دنیا اس سے آگاہ نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو صحابہ کو پتہ چلا کہ اچھا اس کو یوں پڑھنا ہے۔ اس کا معنی حروف جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کو الگ الگ حرف کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ ان حروف مقطعات میں بڑے راز پوشیدہ ہیں، لیکن آپ نے نہیں بتایا، اس لیے کہ کوئی ضرورت امت کی ان سے متعلق نہیں تھی۔ ہیں اس میں بڑے راز، مثلا کوئی پیشن گوئی ہو گئی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ کچھ یہودی جو علم العادات کے ماہر تھے، ایک دفعہ آئے تو وہ مسلمان تلاوت کر رہے تھے، تو اس طرح سے انہوں نے یہ حروف مقطعات سنے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ وہ فلاں جگہ تو یہ الف لام میم آیا، فلاں جگہ حامیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 سال تک یہ اسلام غالب رہے گا، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ زیادہ مدت ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ سارے راز سے آگے نہیں، کچھ کچھ ان کو اندازہ ہوا۔ تو یہ اشارے تو ہیں اس میں، علم تو پوشیدہ ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی کوئی بے مقصد الفاظ نہیں ہے، محمل لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح معنی ہے کیا وہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اس پر بڑی بحث ہے۔ کہا کہ اہل علم کی بھی ایک امتحان ہوتا ہے، جو علم کے شوقین ہوتے ہیں نا، ہر چیز کی تحقیق، کسی چیز سے جاہل نہیں رہ سکتے۔ فرمایا حروف مقطعات بڑے سے بڑے علامہ، فہامہ اور امام کے لیے بھی امتحان ہے کہ یہاں آ کر وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، اس کی صحیح مراد تک بتائی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہر چیز کا علم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ آغاز میں یہ بات بتا دی، خود دیکھیں یہ جو سورت ہے، یہ آیات ہیں، یہ چیزیں کدھر سے آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں سیکھا نا، یہ سب معجزہ ہی معجزہ۔ اگر کوئی غور کر ذرا اللہ کی توفیق ہوتی تو ایمان لانے میں ذرا دیر نہ ہوتی۔ تو یہ جو ترتیب ہے، یہ جو ایسے عجیب و غریب، اس سے ہٹ کر اب جو خود اس کے جو الفاظ ہیں قرآن کے، جو ان کی تاثیر ہے، وہ ہم جو اجمی ہیں نا، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ہمیں بھی اس طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید ترتیل سے یا اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہو تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس کے ایک ایک جملے پر جیسے آدمی جھوم اٹھے یا تڑپ جائے، یہ جو خالص اہل زبان ہیں وہی سمجھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس کی تاثیر ایسی زبردست الفاظ کی، جنہیں جو الفاظ کو اس کی جو ترکیب ہے، جو بند ہیں، جو جوڑ ہیں، وہی یعنی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ، ان کا ترجمہ، لیکن یہ بات مطلب تلک آیات الکتاب الحکیم، ان الفاظ میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے،
اس بات کو کسی بھی عربی زبان میں تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کو وہی سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسے کہہ دیا یہ، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے، اس مضمون کو، مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے، اور یہ جو ان کو الفاظ کو جس طرح سے بٹھایا گیا، کس کو پہلے رکھا کس کو بعد میں رکھا اور کس انداز سے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اور سارا لطف اسی میں سارا۔ ہم چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے بس سیدھی سیدھی کتاب ہے، وہ اس کی وہ جو صحیح کشش ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، بس ترجمہ کیا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہے، لیکن یہ جن عربی الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے اور جس طرح سے کہی گئی ہے، وہ اس کی نقل یعنی خود عرب نہیں کر سکتے، اس جیسے الفاظ نہیں بنا سکتے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے نا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر کوئی سامنے رکھے جس کے الفاظ ایسے ہوں جس کو آپ سمجھ رہے ہوں، چونکہ ان کے الفاظ مشکل بھی ہوتے ہیں، تو آپ شعر دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے، یا وہ نہ کوئی اور شاعر لے لیں، مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ اس طرح الفاظ جوڑ کر کے خود کہنا چاہیں گے، کہیں گے نہیں بھائی یہ تو شاعر کا کام ہے، حالانکہ وہ مفہوم آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ تو قرآن شاعری سے بھی اونچی چیز ہے، اس لیے کہ شاعروں نے بھی کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی نثر ہے، یعنی کوئی نظم نہیں ہے، یہ نثر ہے، لیکن یہ نثر عجیب و غریب ہے۔ تو ایک تو اس کی الفاظ کی جو ایک شان ہے، ایک شوکت ہے، جو اس کی جلالت ہے، جو اس کی عظمت ہے وہ ہے، اس کے ساتھ جو بات فرمائی ہے، اسی میں سب کچھ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کبھی کوئی سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبوت کی یہ دلیل لائیں، یہ دلیل لائیں، تو فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے بندو تمہیں ان سے باہر سے دلیلیں مانگتے ہو، کبھی توجہ سے خود کتاب کو پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اتنی حکمت بھری ہے یہ کتاب، اس کی آیات، کہ اگر کوئی توجہ سے دیکھے گا، ہم تو چونکہ محبت میں اور عقیدت میں اور عقیدے میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوتا، پہلے سے ایک ذہن بنا ہوا کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کسی ایسے آدمی کو دے جس کو نہ پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، وہ ایک کتاب کی طرح اس کو دیکھے، پھر دیکھنا وہ کیسے آشش کرے گا، اگرچہ وہ عربی نہ سمجھتا اسے ترجمہ ہی دیکھے، کہے گا کیا علوم ہے، کیا معانی ہے، کیا باتیں ہیں، یہ کیا مضامین ہیں۔ پھر اگر بتایا جائے کہ ایسی شخصیت کی زبان سے ادا ہوئے، نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، کہ جنہوں نے کبھی کسی مکتب کا منہ بھی نہیں دیکھا، کسی مکتب، کسی اسکول، کسی مدرسے کا دروازہ، اور کسی شخصیت پڑھی ہوئی شخصیت کے سامنے کبھی بیٹھے بھی نہیں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اسی لیے رکھا، امی ہونا آپ کی فضیلت ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹھ کر کے خود ہی لکھ دی، پڑھے لکھے آدمی ہیں جی، محنت کرتے رہے، تو یہ ایک انسانی کاوش قرار پاتی نا، انسانی کوشش۔ یہی تو اللہ نے بتلانا تھا کہ یہ جو کچھ پڑھ کر آپ کو سنائیں گے نا، وہ ان کی کوشش نہیں ہے، وہ ہم نے نازل کی، ان کی اپنی کوئی ذہنی فکری کاوش نہیں۔ اور یہ تو جو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے نا، تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے نا کبھی کوئی تحقیقی چیز لکھنے کا، یا مطلب کسی شاعر سے پوچھے، تو بعض اوقات اس کو ایک غزل کہنے میں شاید مہینوں لگ جائے، اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ساری ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصرع بن گیا تھا، دوسرا نہیں بن رہا، سوچ سوچ کر کہیں ہوئی مصرع بنتا ہے، کوئی غزل بنتی ہے، کوئی نظم بنتی ہے، اور کہتے ہیں بڑی یکسوئی چاہیے، بڑا اطمینان چاہیے، سب سے الگ تھلگ ہونا چاہیے، تب جا کر کوئی دو سطریں لکھ پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو
نبوت کے بعد یکسوئی اور آرام کی ہے ہی، دن کو دعوت ہی دعوت، دعوت ہی دعوت، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے۔ پھر مدینہ میں جہاد شروع ہو گیا، پھر سلطنت قائم ہو گئی، پھر اس کے اپنے تقاضے، اپنی مصروفیات، اور قرآن سے دھڑا دھڑ نازل ہو۔ یہ کسی نے بیٹھ کر بنانے کی بات ہو تو سوچ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرصت ہی نہیں ملی کہ بیٹھ کر کچھ سوچیں۔ وہ تو اب سفر ہو رہا ہے، اچانک وہی نازل ہوگی، اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ اکرام جمع ہو گئے، زید بن ثابت کو بلایا، کہا لکھو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کی کیفیت شروع ہو گئی، بات چیت ہو رہی تھی اس دوران۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو جانتا ہے، اس کے لیے تو یہ بات واضح ہے کہ آپ جو اگر کوئی انسانی کوشش کی بات ہو نا، تو وہ تو آپ کو کبھی میسر ہی نہیں آیا ہے کہ آپ غور و فکر کر کے یکسوئی سے تنہائی میں، کسی غار میں، کسی کمرے میں مہینہ مہینہ بیٹھتے ہیں اور کچھ 10 صفحے لکھ کر کے باہر لاتے ہیں، پھر اس کی ترمیم ہو رہی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یہ تو بس رواں دواں۔ صلح حدیبیہ بڑی مشکل قسم کا پریشان حال معاہدہ ہوا، واپس ہو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق ناراض، یا رسول اللہ یہ کیا کیا، کیسی شرطیں۔ اس ناراضگی میں اب سمجھا بھی رہے ہیں گڑبڑ میں، اچانک پوری سورہ فتح نازل اسی سفر میں، اور کہا کہ عمر کو بلا کر لیا، پوری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو یہ تو سامنے کی چیزیں بھی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو مشرکین مکہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اندر دیکھ لیں، اس کے اندر باہر کی گواہی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کتاب کے اندر خود شہادت موجود ہے۔ یہ کتاب اس بات کی خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، جس شخصیت پر نازل ہوئی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ فرما رہے ہیں اکان للناس عجبا، اللہ تعالیٰ کہنے کہ لوگوں کو، یعنی مکہ والوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک انسان کو کے اوپر ہم نے وحی نازل کی ہے۔ یعنی سارا تعجب ان کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا تصور تو ان کے یہاں بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ہستی وہ انسانوں میں سے کیسے اپنا نمائندہ بنائے۔ اور کچھ فرشتوں کا تصور بھی ان کے پاس تھا، بچی کچھ چیزیں تھیں کہ اگر ہو سکتا ہے تو کوئی فرشتہ ہوئے۔ پھر وہ اپنے دنیا کے معیار سوچتے تھے کہ اگر اللہ نے اپنا کسی کو خاص نمائندہ بنانا ہی تھا تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے سے کسی منصب پر ہیں، سماجی ان کی حیثیت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سردار ہے، کسی الگ کا بڑی عمر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھو جو جوان تھے، اور پھر ان کے چچا، ان کے دادا، بڑے لوگ موجود تھے، اس لحاظ سے جو قبائل میں کسی کو سربراہی ملتی ہے۔ تو انسانوں کو ہمیشہ یہی دھوکہ ہوتا ہے نا کہ ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو دیکھ کر کے تو ناپتے ہیں انسان کی حیثیت۔ کسی عہدے پر ہوگا تو بس اس کو بہت بڑی شخصیت سمجھیں گے، کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو وہ نہیں ناپ سکتے ہیں کہ حقیقت میں کون سا انسان کیا ہے۔ مالدار ہے تو عزت کریں گے، عہدے منصب پر ہے تو عزت کریں گے، تو ظاہری چیزوں کی قدر ہوتی ہے کسی شخصیت کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی میں تول رہے تھے کہ اچھا اگر کوئی انسانوں میں سے ہی ہوتا تو یہ اس علاقے کے جو مکہ کے طائف کے جو ان سے بڑی عمر کے سردار ہیں اور بڑے مالدار ہیں، اللہ نے ان کو کیوں نہیں نمائندہ بنایا، ان کو بنا دیا۔ یہ تو پھر وقت نے ثابت کیا نا کہ جو کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا تھا، ساری کائنات آپ کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جو ظاہری چیزیں دیکھ رہے تھے ظاہری بھی ہو گئی، وقت لگا نا۔ ان میں سے کسی کو تھوڑی سی حکمت سلطنت مل جاتی، وہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ملا تو کیسا کردار رہا۔ باپ بھی نہیں، امت کے لیے ماں کی طرح شفیق رہے۔ جن کافروں نے آپ کو وہاں سے نکالا تھا، جب انہیں پر فتح کی تو کیا برتاؤ کیا ان کے ساتھ۔ تو یعنی یہ صلاحیتیں اور یہ صفات اور یہ کمالات تو کسی عام انسان میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کے کمالات تک کون پہنچ سکتا تھا؟ تو وہ کمالات تو پوشیدہ ہیں نا، نظر نہیں آتے۔ تو ظاہری مادی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ وہ نظر آئے۔
تو اس لیے فرمایا کہ دیکھیں کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے وحی کی بھیجی ہے انہی میں سے ایک آدمی میں، اور وہ وحی یہ ہے ساتھ ساتھ قرآن کی عجیب بلاغت ہے. کوئی سیدھا آدمی لکھتا ہوں پہلے ایک وہ پورا جملہ مکمل کرے گا، کوئی ترتیب قائم کرے گا. یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے. ایک تو یہ بات کہہ کر ساتھ ساتھ وہ بھی بتا دیا کہ وہی کیا، اور اس انداز سے بتایا کہ سبحان اللہ. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی بھیجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ. انذر الناس، اور جو ایمان لائیں ایمان لا چکے ہیں ان کو خوشخبری دو. ان لہم قدم صدق، کہ ان کے رب کے پاس بڑا اونچا مقام ہے جو ہمیشہ ہے، کبھی زوال اس میں نہیں آئے گا. ایک سچا مقام اللہ کا ان کے ہاں طے ہے، اس مقام تک وہ پہنچیں گے جو ایمان لا چکے ہیں. یہ گویا کہ خوشخبری قبول کریں چاہے حالات دنیا کے جیسے ہی ہوں. چونکہ مکی صورت ہے نا، مکہ میں تو کوئی ظاہری حالت تھے ہی نہیں، جو ایمان لاتے تھے مصیبتوں میں چلے جاتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ بہت اونچا قدم صدق، بہت اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں ان کا. اور فرمایا کہ یہ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پر یہ وحی نازل کی، اور اس پر وحی نازل ہونے کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ایمان لائیں یا سنجیدگی سے غور کریں. وقال الکافرون انہ لساحر مبین، یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. دیکھیں ان کے الزام سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تاثیر کا اقرار اس الزام میں بھی ہے. جادوگر کیوں کہتے تھے اور کچھ کیوں نہیں کہا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر سے اور قرآن کے اثر سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے. ایسا اثر ہوتا تھا نا کہ جی جادو کر دیا انہوں نے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، معاشرے سے لوگ کٹ گئے، اتنا سب دنیا مخالف ہے، لوگ ایمان لے آتے تھے. کیوں لے آتے تھے؟ اس اثر کی وجہ سے. تو اسی کو کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے کھلا. بھائی باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، گھروں میں تفرقہ ڈال دیا، یہ کہتے تھے. اس پر ان کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی کہ کیا الزام لگائیں. جب بے بس ہو گئے تھے نا تو کہ الزام کیا لگائیں، تو پہلے کسی نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ شاعر ہے. تو ان کے جو سردار تھے نا، سب سے بڑے بہت بوڑھے آدمی تھے، بڑے گھاک قسم کے، ولید ابن مغیرہ غالباً نام ہے. تو وہ سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی کہاں شاعر اور کہاں محمد جو کلام پیش کرتا ہے. عرب نہیں سمجھتے شاعری کو. تم کہو گے تو اس کو کہیں گے ہم سن لیتے، تو اس کا ایک ٹکڑا سننے کے بعد تم کہیں گے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تو تمہارا سارا پلان ختم ہو جائے گا. تو یہ باقاعدہ جو ان کا دارالندوہ تھا، جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا نا، اس میں یہ ان کا اجلاس ہوا، اس پر یہ غور و فکر کی گئی، تجاویز پاس ہو رہی تھی. پھر کسی نے کہا کہ ان کو کہتے ہیں یہ کاہن ہے. کاہن اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے. وہ بھی کچھ اس قسم کی الفاظ بولتے رہتے تھے جس میں یعنی جس کو کہتے ہیں مسجع، یعنی قافیہ جوڑ کر ان کی کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں جی یہ بھی ایک کاہن ہے، اس پر یقین نہ کرو. اس کو بھی اس نے رد کیا کہ بھائی کہاں کاہن کی بات اور کہاں محمد جو کلام پیش کرتا ہے، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کسی نے کہا ان کو مجنون کہتے ہیں، تو ہنس پڑے. کہتے ہیں ان کو تم مجنون کہو گے اگر تو جو ان سے ملے گا وہ تمہیں مجنون کہے گا. پھر وہ اتنی دانش مند ہستی ہے، ان سے جو ملے گا وہ پھر تمہیں مجنون کہے گا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ ہی بتائیں کہ کیا ان کے خلاف الزام لگائیں. سوچ کر کہا کہ ایک الزام چل سکتا ہے، چونکہ وہ واقعتاً جوڑ کھاتا ہے، وہ ہے ساحر ہونے کا. اس لیے کہ جادوگر کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس کے کلام سے بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے، لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے بس یہ جادوگر کے اپنی طرف پھر یہ بڑا جادوگر ہے. یہ اس کی تجویز تھی. اس لیے کہا ہے جادوگر، اللہ باللہ. تو گویا یہ تاثیر تو وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا اثر ہے اور قرآن کا اتنا اثر ہے کہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہم جادوگر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کافر یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کافر کہتے ہیں کہ وہ کھلا جادوگر ہے، حالانکہ دیکھیں ہم نے وحی نازل کی ہے اور وہی یہ ہے، یہ سارا مضمون آ گیا کہ نافرمانوں کو ڈراؤ اور جو ایمان لائے ان کو بشارت دو۔ پھر آگے جو بات فرمائی میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اس حقیقت کو کیوں نہیں ذہن میں رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین سب اللہ نے پیدا کی، اور یہ بھی بتا دیا 6 دن میں پیدا کی، یعنی جو 6 دن کا جو وقت کی جو مقدار ہے نا، اتنی میں ہی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کو پیدا کر لیتے، لیکن اس کائنات میں اللہ نے ایک طریقہ رکھنا تھا، وہ کیا کہ ہر کام بتدریج ہوگا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، تو اس لیے کائنات کو بنایا بھی اللہ نے اسی طرح 6 دنوں میں۔ یہی اللہ کا قانون اور اللہ کا جو سسٹم سمجھ لیں، وہ اس کائنات میں یہی ہے کہ ہر چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، میں بتدریج ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ گویا کہ شروع میں اس کے اندر ایک نظام رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دیکھیں جس اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، آسمان زمین بنائے ہیں، 6 دن میں بنائے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی جیسے کہ کرسی پر بیٹھتا ہے نا قلم دان لے کر کے کہ اب احکام جاری ہوں گے، اب کام شروع ہوگا، اس کی طرف سمجھانے کے لیے کہا یدبر الامر، سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو یہ بتلایا کہ دیکھو جب ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو اے انسانوں تمہارے لیے کوئی اللہ انتظام نہیں کرے گا کہ کوئی بندہ تمہیں میں سے اپنا پیغمبر بنائے؟ سامنے کی بات ہے نا، ساری کائنات کا نظام اللہ کو بنا کر چھٹی کر کے نہیں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما رہے ہیں ایک ایک چیز کا۔ تو اس کا بہتر انتظام کا تقاضا کیا ہے کہ اتنی بڑی جو مخلوق میں، جو اتنی ساری مخلوق میں جو سب سے سمجھدار مخلوق ہے، جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے انسان، ان کے لیے بھی تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو، کوئی طریقہ ہو، کوئی قانون ہو، کوئی قاعدہ ہو، کوئی زندگی گزارنے کا۔ باقی چیزیں تو جمادات ہیں نا، سورج کو لگا دیا، چاند کو لگا دیا، ہواؤں کو لگا دیا، درخت وہ تو ایک سسٹم پر لگا دیا، خود بخود ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو مخلوق ہے اس کو تو اللہ نے عقل شعور دیا، اس کے لیے بھی کچھ ہو۔ تو یہ تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کہ اللہ کسی نمائندے کے ذریعے سے، کسی پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کو کوئی اپنے طرف سے ہدایات، پیغام، قانون، احکام دے گا، وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا، اس لیے کہ کسی اور جن سے ہوگا تو انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ جن آ جائے فرض کرو تو جنوں سے تو مناسبت ہی نہیں ہے، انسان فرشتہ آ جائے، فرشتے سے بھی مناسبت نہیں۔ ایک اور آیت میں یہ اعتراض بار بار ان لوگوں نے کیا نا، تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے نا تو پھر ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، چونکہ اس زمین پر انسان ہے تو انسانوں میں سے کسی کو رسول بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com